بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کائنات ہست و بود میں اللہ رب العزت کی تخلیق کے مظاہر ناقابل شمار ہیں۔ اجرام سماوی اور ان مجموعے نجوم کی ریل پیل کائنات کے حسن کو دوبالا کرتے ہوئے اسے ایک خاص انداز میں متوازن رکھے ہوئے ہے۔ یہی توازن اس کائنات کا حقیقی حسن ہے، جس کے باعث میٹر اور اینٹی میٹر پر مشتمل کروڑوں اربوں کہکشاؤں کے مجموعے کلسٹر بغیر کسی حادثے کے کائنات کے مرکز کے گرد محو گردش ہے۔ ہماری کہکشاں ملکی وے دراصل ایک چکردار کہکشاں ہے۔ اس کے 4 بازو ہیں جن میں واقع کروڑوں ستارے کہکشاں کے مرکز کے گرد گردش کر رہے ہیں۔ سورج بھی اپنے ساتھی ستاروں کی طرح کہکشاں کے مرکز میں 30,000 نوری سال کے فاصلے پر اورین آرم میں واقع ہے اور کہکشاں کے مرکز کے گرد 22 کروڑ سال میں اپنا ایک چکر پورا کرتا ہے۔ سورج کی اس گردش کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 5 ترجمہ: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 38 اور 39: اور سورج اپنے مقررہ راستے پر چلتا رہتا ہے، یہ خدائے غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے، اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، ان کو کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ جب تم انہیں اس حالت میں دیکھو تو اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2117۔ نماز خسوف اور نماز کسوف ایک ہی نماز کے 2 نام ہیں جو سورج یا چاند کو گرہن لگنے کی صورت میں ادا کی جاتی ہے۔ یہ بات واقعی حیرت انگیز ہے کہ سائنسدانوں کو پہلے سے کس طرح پتہ چلتا ہے کہ چاند اور سورج گرہن زمین پر ان مقامات پر دیکھا جا سکے گا اور اس وقت دیکھا جائے گا۔ اس کا آسان جواب یہ ہے کہ ہم ریاضی کی مدد سے بآسانی معلوم کر سکتے ہیں کہ چاند، سورج، سیارے اور ستارے اس وقت اپنے مدار میں کدھر موجود ہیں، لیکن 1503 میں امریکہ کے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا اور وہ لوگ عیسائی خدا پر یقین رکھتے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ زمین سورج کے اور چاند زمین کے گرد گردش کر رہا ہے۔ 29 دن کے بعد چاند زمین کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ ہر ماہ چاند اپنے چکر کے دوران سورج اور زمین کے درمیان سے گزرتا ہے، اور اسی طرح آدھے چکر میں زمین سورج اور چاند کے درمیان میں ہوتی ہے۔ پھر تو ہر ماہ سورج اور چاند گرہن واقع ہونے چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہر سال میں 4 یا 5 گرہن ہی ہوتے ہیں۔ ویورز، اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ حاملہ عورت کو چاہیے کہ سورج یا چاند گرہن کے وقت لوہے کی کسی بھی تیز چیز جس میں کینچی، چھری وغیرہ شامل ہیں اس کا استعمال نہ کرے، ورنہ ہونے والے بچہ معذور پیدا ہو سکتا ہے۔ اس بات میں بھی بالکل حقیقت نہیں ہے۔ اس چیز کو غلط ثابت کرنے کے لیے کبھی کسی عام انسان نے تجربہ بھی نہیں کیا، کیونکہ ہر کسی کو اپنے بچے پیارے ہوتے ہیں، لیکن سائنسدانوں نے یہ سب تجربات جانوروں سے لے کر انسانوں تک کیے ہوئے ہیں۔ معذور بچے کا پیدا ہونا صرف ایک اتفاق یا کسی اور جینیاتی بیماری کا نتیجہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک فلکیاتی عمل کا انسانی زندگی سے کسی قسم کا کوئی تعلق کبھی نہیں ہو سکتا۔ ویورز، محکمہ موسمیات کے مطابق رواں سال 2 چاند اور 2 سورج گرہن ہوں گے۔ 2020 کا پہلا چاند گرہن 10 اور 11 جنوری کی درمیانی شب کو ہوگا۔ گرہن کا دورانیہ 10:08 پر شروع ہوگا اور 2:15 پر ختم ہوگا، جو کہ پاکستان میں بھی دیکھا جائے گا۔ رواں سال کا دوسرا چاند گرہن 5 اور 6 جون کے درمیانی شب کو ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رواں سال 2 چاند گرہن اور 2 سورج گرہن ہوں گے۔ پہلا سورج گرہن 21 جون کو ہوگا اور جو کہ پاکستان میں بھی نظر آئے گا۔ ڈائریکٹر اسپا ڈاکٹر جاوید اقبال کے مطابق چاند گرہن پاکستان سمیت دنیا کے بیشتر ممالک میں دیکھا جا سکے گا، جبکہ چاند گرہن رات 10:07 پر شروع ہوگا اور مکمل چاند گرہن 12:07 پہ لگے گا اور رات 2:12 پر گرہن ختم ہو جائے گا۔ ڈائریکٹر اسپا کے مطابق 10 اور 11 جنوری کو شب مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔
ایسی ہی مفید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو فوری طور پہ ملتی رہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آنے والی نئی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔